اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خوب متشکرم. شب همه دوستان بخیر انشاءاللہ. بله من خوبم انشاءاللہ. وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. سلامت باشید انشاءاللہ. دوستان همه شما دوستان شام خوردید؟ بله دیگه. خب دوستان ماه امروز اول ماه مبارک رجب بود. بله همه شما دوستان در دعاهای شما مرا فراموش نکنید انشاءاللہ. در دعاهایتان انشاءاللہ برای من هم دعا کنید و برای همه شما دوستان و برای همه بله مسلمین جهان و همه کسانی که در دنیا مظلوم هستند برای همه آنها انشاءاللہ دعا کنید. رجب خیلی پربرکته. رجب این ماه مبارک رجب خیلی پربرکته. این الرجبیون، این الرجبیون کجا هستند؟ اهل رجب کجا هستند؟ بله دیگه خدا می بخشد. خدا بله همه اعمالی که شما انجام میدی خدا قبول میکنه. بله دیگه. و دوستان از خاتون خار گنچه فاطمه نهال آقای نهال سے سکینه زین فاطمه خار خوب هستید همه شما دوستان؟ بله دیگه. تحصیل فاطمه هم که نیستن اینا SMS دادن. بله دیگه دیشب هم دعوت بودن امشب هم دعوت هستن فردا هم روستا میروند دیگه. چند تا SMS فرستادن ندی. بعد میگه شما ندید که من به شما خبر ندادم. بعد من خبر ندی تھی من میرم روستا دیگه. چیکار کنیم دیگه. خوب هستید انشاءاللہ که همه شما دوستان همیشه در دعوت باشید انشاءاللہ. چیزهای بله غذاهای گوناگون بخورید انشاءاللہ. بله. خب دوستان ما امشب چه میخوانیم دوستان؟ درس 4 شروع میکنیم. بله بله بابا درس 4 شروع میشه. بله بله درس صحابی بزرگ پیامبر اعظم صحابی بزرگ پیامبر اعظم. چلو خوب شروع کنیم دوستان. بله برامید خیلی خوب. خب دوستان درس چندم؟ درس چهارم. درس چهارم بخوانیم. شروع کنیم دوستان. بله بله گنچه فاطمه شما بفرمایید هوا چطور است؟ هوا سرد است. خیلی سرده؟ بله آقا. شما فصل زمستان دوست داری؟ شما چه فصلی بیشتر دوست داری؟ فصل بهار. فصل بهار. بله خوبه فصل بهار خیلی خوبه فصل بهار. بله درس چندم؟ درس چهارم. درس چهارم. چهارم. بخوانیم. آذوقه 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 هم خیلی کوچیک نوشته شد. آذوقه الان خوبه. آذوقه بله آذوقه. بل اختناق 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 اطلاعات اطلاعات اطلاعات. بله بیدرنگ 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 مطلب پاسی از شب. پاسی از شب. برابر. شما چرا حرف نمیزنید گلچه فاطمه و سکینه؟ بخوانید پاسی از شب. بازی پروا
parwa, متوجہ سی parwa, tab'id, tab'id, بھلے چندیاست, بھلے چندیاست. نگاہ کریں آذوقے, آذوقہ کہتے ہیں سفر میں جو کھانے پینے میں لے کے چلتے ہیں, سفر میں جتنا کھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں آذوقے. آذوقے بھلے وہ کھانا جو معمولاً سفر میں ساتھ لے جاتے ہیں. آپ ذات راہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ذات راہ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن آذوقے میں صرف کھانے پینے کی چیز, جیسے لڑکیاں جب چلتی ہیں تو چپس بھی لیں گی, بسکٹ بھی لیں گی, چاکلیٹ بھی لیں گی راستے کے لیے. کھانا تو الگ ہے, یہ چیزیں جو راستے میں بیچ مثلا کھانا پسند ہوتا ہے, یہ چیزیں آذوقے. متوجہ خیلی خوب. یعنی اختلاف کیسے کہتے ہیں, تنگی ایجاد کرنا. جب دیکھیں حکومت سختی کرتی ہے تاکہ لوگوں کی آزادی چھن جائے تو کہتے ہیں نا بڑا اختلاف کا ماحول ہے. گھٹن, اختلاف یعنی گھٹن, گھٹن ویسی والی نہیں, گھٹن کون سی والی, حکومت جو ایجاد کرتی ہے, حکومت بھلے سخت رکاوٹیں, سخت رکاوٹیں جو حکومت آزادی چھیننے کے لیے, آزادی چھیننے کے لیے ایجاد کرتی ہے, ایجاد کرتی ہے. کیا ایجاد کرتی ہے, رکاوٹیں, سخت رکاوٹیں جو آزادی چھیننے کے لیے حکومت ایجاد کرتی ہیں. آپ کیسا ماحول ہو جاتا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں, تو اچھے خاصے آپ بڑے سے شہر میں رہ رہے ہیں تب بھی سخت سانس لینا بھی دوبار ہو جاتا ہے کہ بڑی گھٹن ہو رہی ہے. بھلے حکومت جب سختی کو اترتی ہے نا کہ مثلا دفعہ 144 لگا لی دھارا, یہ کر دیا وہ کر دیا, متوجہ شدی اختلاف, گھٹن کا ماحول, گھٹن کا ماحول. متوجہ شدی اطلاعات, اطلاعات یعنی خبریں, اطلاعات یعنی خبریں. بیدرنگ یعنی فوراً, بید بغیر تاخیر کے, جلدی, فوراً. بیدرنگ بغیر فاصلے کے, بغیر تاخیر کے. بغیر تاخیر. پاس یعنی حصہ, پاس یا رات کا ایک حصہ, رات کا ایک حصہ. کہتے ہیں نا دوستان, من دیشب پاسی از شب گذشته بود, پاسی از شب گذشته بود من مریض شدم, یعنی رات کا ایک حصہ گزرا تھا کہ میں بیمار ہو گیا, رات کا ایک حصہ گزرا تھا کہ میں بھلے. پاسی از شب گذشته بود مردم ہمیں خواب بودن, پاسی از شب گذشته بود ہمیں یہ مردم خواب بودن. رات کا ایک حصہ گزر گیا تھا, سب لوگ سو رہے تھے, ولی من بیدار بودم, ولی من بیدار بودم. پروا, ڈر, پروا یعنی ڈر, خوف, ڈر. تبعید کہتے ہیں گھر سے شہر بدر کرنا. کسے کہتے ہیں, شہر بدر کرنا, جسے ہم کیا کہتے ہیں دوسری جگہ رہنے کو, جلا وطن, جلا وطن, جلا وطن, بھلے جلا وطن, جسے آج کل سرکاری اور حکومتی لینگویج میں تڑی پار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, جلا وطن. تبعید مثال کے طور پر جناب ابو ذر کو حکومت نے ربضے کی طرف تبعید کر دیا تھا, مدینے سے نکال کے بیچارے کہاں, ربضہ جیسے سب جگہ پہ. تبعید. امام خمینی کو ایران سے نکال کے بادشاہ کے زمانے میں نکال دیا تھا, تو آپ کہاں چلے گئے, ترکی, پھر نجف چلے گئے تھے, پھر پیرس چلے گئے تھے, پیرس سے آئے تھے. تو ایران میں کہاں تھے جب انقلاب آیا, انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے سب کچھ کیا ہے, تو جب کامیابی ہوئی اس دن آئے تھے. تبعید شدہ. چندیاست یعنی مدتیاست, مدتی, ایک وقت ہے, ایک مدت ہے. نبی کے دوستان باپ پونم نہ پونم
भले पाक Alan Paco. Hello. Hello. Badazin. Badazin राज sigo. Mane? राज Raz. अच्छा बराबर बोला Mane? Raz. राज Rahi Shudan. रास Rahi. आजम गश्तन Mane? Rahi Shudan. आजम Azim Kastan. आजिम गश्तन Azim. Azim. और गश्त Gash. दूसरा सकीने हर में भी नहीं राज. बेफरमाई कुछ बातें में आपने याद राज. राज राज Rahi Shudan. राहिश राही सुजान Azim. Azim Kastan. आजिम आजिम गश्त गश्तन Kulebar. कुलेबार कुलेबार कुलेबाज Mane लुकमे Kulebar. लुकमे Mane? Mane Lukme. लुकमे मस्जिद अल हराम Lukme Masjidul Haram. मस्जिदुल हराम मक्की ये क्या लिखा है मस्जिदुल हराम? तो आप जानते हैं खाने काबा के अतराफ खाने काबा जो है उसे कहते हैं मक्कियान. मक्कियान किया अहले मक्के मक्कियान अहले मक्का. अहले मक्का मक्कियान मक्का के रहने वाले. मक्कियान. नागवार भले नागवार. हरचे बादा नागवार. हरचे बादाबाद. बादाबाद हरचे हमारे बादाबाद. हमवारे हमवारे हमेशे लता हमेशा फी वस्ते एक सरे एक सरे में रास यानी रास. रास यानी एक सिर. चीज को पोछदा रखना रास. राज यानी रास सिर. किसी कहते हैं किसी की बात पोशीदा रखना बात उसे को कहते हैं राज. पोशीदा भले पोशीदा बातें जो होती हैं भले भले आगा भले राही शुदा रवाना रवाना होना. शुदा. रवाना होना कहते हैं कि दूसरा दिशा बेतरफ किश्वरश राही शुद अपने मुल्क की तरफ राही हुआ कि रवाना हुआ. रवाना हुआ. भले आजिम कश्तान हरकत कर. हरकत वही कर. आजिम कश्तान के माना वही है वही राही राही होना. शुद्ध. राही होना रवाना होना. आजिम आजिम शुद. भले मुतवज्जि शुदी. भले आगा भले हरकत करना. कूले बार. देखिए कूले भले देखिए कूले पुश्ती भी था हिंदुस्तान. कूले पुश्ती किसे कहते हैं याद है? कूले पुश्ती पिट्टू बैग याद है? मैंने बताया था आपको दूसरी किताब में. नीचे जो बैग निकालते हैं कूले पुश्ती कहते हैं. क्या कहते हैं? कूले पुश्ती. हाँ कूले बार एक होता है कूले पुश्ती. आज के जमाने में कूले पुश्ती है. पुराने जमाने में कूले बार होता था. क्या करते थे लोग? एक बड़ी सी चादर में अपने कपड़े लत्ते भर के गठड़ी बना के टांग के चल पड़ते थे. कूले बार मुतवज्जा थी. कूले बार. हाँ भले कूले बार. भले भले गठड़ी बोलते हैं. गठड़ी गठड़ी भले गठड़ी 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 गठड़ी. भले गठड़ी मुतवज्जा थी. सामान रख के पोटली बना के पोटली बोलते हैं. भले आगा पोटली. भले पोटली आपने बिरयानी में भी देखा होगा. जो लोग यखनी बिरयानी बनाते हैं पोटली बना के उसमें सौंफ धनिया और क्या क्या डाल के गिरा बांध के पोटली में रख देते हैं. गुंचे पाते में मुतवज्जा आती ज्यादा. गुंचे पाते में सकीने चला हर में भी जरा पोटली भी शुमा पोटली. बिरयानी में पोटली नहीं डालती धनिया की बना के गठड़ी. वाले कूले जो पुराने जमाने में बूढ़े लोग क्या करते थे? कपड़े लत्ते लपेट के कंधे पे डाल के चल पड़ते थे सफर पे. क्या कहते हैं उसको? कुलेबास कपड़े में सामान लपेट कर कमर पर डालना. कमर पर डालना. ठीक है. कूले बार
फूले बार मुतवज्जा है दोस्तान। बात कमर पर उठाते हैं, कमर पर उठाते उठाते हैं, कमर पर जो उठाते हैं वो गठड़ी, उसे कहते हैं फूले बार। लुक्मे बाइट, इसे इंग्लिश में कहते हैं लुक्मे लुकमा यानी बाइट, लुक्मे यानी लुक्मे, वाला निवाला 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 लुक्मा। लुकमा मक्कियान मक्के के रहने वाले, अहले मक्का के रहने वाले यानी अहले मक्का, अहले मक्का नागवार, नागवार नागवार नाखुशायन नाखुशायन यानी अच्छा न लगना, अच्छा न लगना। अच्छा न लगने वाला नाखुशायन नामुनासिब, नागवार नामुनासिब कहते हैं ना, नागवार गुजरा कि साफ गुजरा, बुरा लगा, बुरा लगा। हरचे बादाबाद, हरचे बादाबाद, हरचे निफार बेशवत बेशवत, जो चाहता है वो चाहता है बनना चाहता है, जो चाहता है जो बनना चाहता है बने, जो बनना चाहता है बने यानी जो भी कुछ बनना चाहता है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छे जो कुछ बनना चाहते हो बनो, भले हमारे हमेशा जो होना चाहता है हो। हरचे हरचे निफार बेशवत, जो होना चाहता है हो। हमवारे यानी हमवारे यानी हमेशे, हमवारे यानी हमेशे। भले तहसील पौधे में सलाम शुमा अलैकुम सलाम आगा मैंने खूब शुमा खुदी खूब शुमा दर दावत चे बिखुदी अगर दर दावत हस्तम भले मी मन गुफ्ताम बे हमें गुफ्तान गुफ्ताम तहसील पौधे में दी शब हम दावत दा, दी शब हम दावत दावत पढ़ता, हम दावत पढ़ता रोस्ता मीनावी लगातार, यक्तरे यानी लगातार, बी वक्फा। दोस्तान मुतवज्जा सी जाना बगैर वक्फे के यानी फौरन, फौरन मुतवज्जा दोस्तान, फौरन बी दिरंग फौरन। पाक तो नाम दोस्तान बाले नबी बाले पाक तो नाम बाले देखो डर से सहारूं, डर से सहारूं। الان دوستان نگاه کنید، الان همین شما دوستان نگاه کنید. درس چندم؟ درس چهاردهم. چهارم صحابی بزرگ پیامبر اعظم، صحابی بزرگ پیامبر اعظم، پیغمبر اعظم کے عظیم صحابی، بڑے صحابی. نگاہ کنید دوستان، درس چہارم تحصیل فاطمه سکینه غنچه فاطمه چند دقیقه اینجا باشید، لطفاً خواهش میکنم چند دقیقه فقط اینجا توجه کنید. در انتظار نشسته بود و انتظار میں بیٹھا تھا تا برادرش از مکے باز گردد کہ اس کا بھائی مکے سے پلٹے. انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا بھائی مکے سے پلٹے. وہ دو دربارے مردی کے میگوید، وہ مرد جو کہ یہ کہتا ہے پیغمبر خدا ہستم پیغمبر ہوں اس کے بارے میں، دربارے یہ مرد کے میگوید پیغمبر خدا ہستم، وہ مرد کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اس کے بارے میں اطلاعاتی حسوب ایراج معلومات ان کے بارے میں حاصل کرے. بھلے انتظار میں کون بیٹھا تھا بعد میں بتائیں گے کون انتظار میں بیٹھا تھا. انتظار میں بیٹھا تھا کہ اس کا بھائی مکے سے پلٹے اور اس مرد کے بارے میں جو یہ کہہ رہا ہے میں خدا کا پیغمبر ہوں اس کے بارے میں معلومات اس سے حسوب ایراج اس سے لے، اطلاعات لے. ولی باز از گشت برادر، لیکن بھائی کے پلٹنے کے بعد
وہ صحبت باہو اور اس سے بات چیت کے بعد نہ توانست حقیقت را دریابت، وہ حقیقت کو نہیں سمجھ سکا کہ حقیقت کیا ہے، کہ وہ بات سچ ہے یا غلط ہے۔ اس کی بھائی کی باتوں سے پکا یقین نہیں ہوا، یعنی نہیں ہوا۔ نہیں پتہ لگا سکتا، حقیقت کو نہیں پتہ لگا پایا۔ بنابراین تصمیم گرفت، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ خودش بے مکہ روات، کہ وہ خود مکے جائے، وہ تحقیق کند اور رسول کے بارے میں تحقیق کرے کہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، خود تحقیق۔ ابو ذر یہ جو بھی تھے ابھی بتائیں گے، حضرت ابو ذر ہی تھے جی، یعنی سمجھ لیجیے یہاں پہ حضرت ابو ذر انتظار میں ابو بیٹھے ذر تھے کہ ان کا بھائی مکے سے پلٹے اور وہ مرد جو یہ کہہ رہا ہے میں خدا کا پیغمبر، اس کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کرے، یعنی ان کا بھائی مکے گیا ہوا تھا اور یہ یہاں بیٹھے تھے کہ ان کا بھائی پلٹے اور ان کے بارے میں جو رسول خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ لیکن جب بھائی پلٹ کے آیا تو اس سے بات چیت کر کے انہیں حقیقت نہیں سمجھ سکے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا خود مکے جائیں اور ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ ریسرچ تحقیق کریں۔ وہ مقداری آب و آسود برداشت، اس نے تھوڑا سا پانی اور زیادہ راہ اٹھایا، کھانے راستے کے کھانے کا سامان اٹھایا، وہ راہی مکے شد، اور مکے کا راہی ہو گیا، یعنی مکے کی طرف چل پڑا۔ وقتی بیان جرسی، جس وقت وہاں پہنچے محیط شہر را پر از وحشت و اختناق دی، شہر کی فضا کو وحشت اور گھٹن سے گھرا ہوا دیکھا، وحشت اور گھٹن میں دیکھا۔ جب وہاں پہنچے مکے میں تو شہر کو کس چیز میں دیکھا؟ شہر کی فضا میں گھٹن اور وحشت کا ماحول دیکھا۔ چون ہر کس نام پیغمبر را می برد، کیونکہ جو کوئی بھی نام پیغمبر لے رہا تھا یا باؤ ملاقات می کر یا ان سے ملاقات کر رہا تھا، دستگیر و شکنجے می شد، وہ گرفتار یا پکڑا جاتا تھا۔ جو بھی پیغمبر سے ملتا تھا یا ان کا نام لیتا تھا وہ پکڑا جاتا تھا، اس لیے ماحول بہت خراب تھا۔ بنابراین اس لیے یکسرے فوراً بیدران بے مسجد الحرام را، تو مسجد الحرام میں گئے کعبے کے آس پاس، وزدور اور دور سے بے گفتگو ہا گوش داد، دور سے گفتگو کو سنا، تا نشانی حسو بیابت، تاکہ کوئی علامت ان سے پائے، یعنی تاکہ کوئی علامت ان کی ملے گی نبی ہیں۔ اما چیزی بے دست نہیں آورد، لیکن کوئی چیز حاصل نہ ہو سکی۔ طولی نکشی، ٹائم نہیں لگتا، دیر نہیں ہوئی تھی کہ جوانی اس کا نارش گزشت، ایک جوان ان کے پاس سے گزرا، وہ نگاہی پرمانا بے کرد، اور پرمانا نگاہ، مانا خیز نگاہ ان پر کی، ورد شد اور گزر گیا۔ نگاہ جوان در دلش امیدی برانگیخت، اس جوان کی نگاہ نے اس کے دل میں ایک امید ابھاری، خاص اس نے چاہا چیزی بے فرصت کے کچھ پوچھے، اما جرأت نہ کر، لیکن اس نے جرأت ہمت نہیں کی۔ بنابراین اس لیے ہمانجا خوابید، وہیں سو گئے یہ آدمی بیچارہ۔ روز بعد نیز، اگلے دن بھی مانند روز اول، پہلے دن کی طرح گزر، دوسرا دن بھی بعد والا دن بھی پہلے دن کی طرح گزرا، نہ کسی سے کوئی ملاقات، وہیں بیچارہ وہیں سے، ولی نشانی نیاب، لیکن کوئی علامت نہیں ملی۔ شب بعد از خوردن چند لقمے، رات کو کچھ لقمے کھانے کے بعد، می خاص بے خوابت، سونا چاہ رہے تھے کہ ہمان جوان آمد، وہی جوان آیا، و بالب خندی بے گفت، اور مسکرا کر اس سے کہا، بہتر از بے منزل ما بھی آئی، بہتر ہے کہ ہمارے گھر آؤ، وہ شبرا آنجا استراحت کنی، اور رات کو وہاں ریسٹ کرو۔ بی درنگ برخاست، فوراً وہ اٹھا، وہ بے منزل جوان رفت، اور اس جوان کی گھر پہ گیا۔ در راہ از او پرسید، راستے میں اس سے پوچھا، ممکن ہے بے من بھی کوئی، ممکن ہے کیا تم اس سے کہو، برائے چکاری بین شہر آمدی، یعنی اس شخص نے کیا کہا، اس والے شخص جو مکے آیا تھا، ممکن ہے کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو، بین شہر آمدی، کس کام کے لیے تم اس شہر آئے ہو؟ مرد گفت، مرد نے کہا، آیا بھی توانی کما کم کو نہیں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ جوان پاس اٹھا، جواب دیا، عہد می کنم، میں وعدہ کرتا ہوں، ہر کاری کے بتوانم برایت انجام دہم، جو کچھ کر سکتا ہوں میں تمہاری لیے کروں گا۔ مرد گفت، مرد نے کہا، چندیا، بہت تھوڑا وقت ہے کہ در قبیلہ خود، کچھ وقت سے میں نے اپنے قبیلے میں سخنت مردی میشنوم، میں ایک مرد کے بارے میں بات چیت سن رہا ہوں کہ در مکہ خدرا کے مکے میں اپنے آپ کو پیغمبر خدا معرفی کر دے، خدا کا پیغمبر اس نے تعارف کرایا ہے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ درکارش تحقیق کو نور، میں چاہتا ہوں کہ ان کے کام کے بارے میں تحقیق کروں۔ آیا می توانی مارا رہنمائی کنی، کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہو، مجھے گائیڈ کر سکتے ہو؟ تحسین فاطمہ، نظر تو دربار ہے وہ چیز، آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، اس شخص کے بارے میں جو وہ کہہ رہا ہے میں پیغمبر خدا ہوں؟
آن جوان کے کسی جز علی بن ابی طالب نبود، وہ جوان جو علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں تھا، کون تھے وہ؟ مولا کائنات تھے۔ گفت انہوں نے کہا صبح زود پورا پیشے او خواہ ہو، صبح سویرے تمہیں میں ان کے پاس لے جاؤں گا، وہ بیدان کے آنچے امید ہویا درست است، اور تم جان لو کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ صبح فردائے آن صبح فردہ اگلے دن کی صبح آن مرد و علی علیہ السلام، وہ مرد اور علی علیہ السلام بقصد منزل پیغمبر کے گھر کے ارادے سے از خانے بیرون آمدن، گھر سے باہر آئے، در آنجا وہاں پر او با پیغمبر اکرم صحبت کر، اس مرد نے پیغمبر خدا سے بات چیت کی، بے آیات قرآن گوش دار، قرآن کی آیتوں کو سنا، وہ آثار پیغمبری در وجود حضرت محمد مشاہدے کر، اور حضرت محمد کے وجود میں پیغمبری کے آثار و علامتیں مشاہدہ کی، دیکھی، سپس با میل و اشتیاق ایمان آورد، اور اپنی رغبت اور شوق سے ایمان لائے، مسلمان شروع اور مسلمان ہو گئے۔ اوبا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیمان بس، اس مرد نے رسول خدا سے عہد و پیمان ایگریمنٹ باندھا کہ تا زندہ جب تک زندہ ہے در راہ خدا کی راہ میں از ہیچ خطری پرواہ نہ کند، کسی خطرے سے نہیں ڈروں گا، بس سخن حق بے ہوئے در حق بات کروں گا، یہ وعدہ کیا۔ ہر چند برائے مردم ناگوار باشد، چاہے لوگوں کے لیے کتنا ہی ناگوار گزرے، برا لگے، لیکن میں حق بات کہوں گا، یہ وعدہ کیا پیغمبر سے۔ آنگاہ بے دستور رسول خدا راہی قبیلہ خود شد، اس وقت پھر رسول خدا کے حکم سے راہی قبیلہ خود شد، اپنے قبیلے کی طرف چل پڑے، تا آنہا رب دین اسلام دعوت کنا، تاکہ انہیں دین اسلام کی طرف دعوت کرے۔ اما قبل ازان کے از مکہ خارج شود، اس سے پہلے کہ وہ مکہ سے نکلے، بے مسجد حرام رفت، مسجد حرام گئے، وہ بر تختے سنگی استاد اور ایک پتھر کے تختے پہ کھڑے ہوئے، وہ بادشاہ بلند فرویات زاد چلا کر پکارا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی بھی دام، میں گواہی دیتا ہوں کہ جز خدا یگانے واحد خدا کے علاوہ خدائی نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، وہ گواہی بھی دام، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد پیغمبر خدا، محمد پیغمبر خدا۔ مکیان بشنید ان شعار برسر اوریختن، اہل مکہ یہ شعار یہ نعرہ سننے کے بعد برسر اوریختن اس پر ٹوٹ پڑے، برسر اوریختن اس کے سر پہ ٹوٹ پڑے، نہیں گر گئے، ٹوٹ پڑے، یعنی خوب مارا، وَتَامِي تَوَانِسْتَانَ، اور جتنا ممکن تھا اورا کو تک زدنوں نے مارا، لاتے گھوسے جتنا ممکن تھا مکے والوں نے مارا۔ ابو عباس امو پیغمبر، جناب عباس پیغمبر کے چچا اورا نجات داد، انہیں نجات دی، وَبَاسَرُوا روی خونین، اور ان کے خون والے چہرے اور سر کو از مسجد الحرام بیرون آورد، اور ان کو خون سے بھرے ہوئے چہرے اور سر کو انہیں لے کے مسجد الحرام سے باہر آئے، کس حالت میں کہ ان کا چہرہ اور سر خون سے بھرا ہوا تھا۔ آن روز اس دن کو در مکہ استراحت کر وہ مکے میں رکا اور ریسٹ کیا، وہ فردائے آن روز، اور اس سے اگلے دن عازم قبیلہ اشکردید اپنے قبیلے کی طرف چل پڑے۔ لیکن مکے سے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ سے کہا بے گزار چھوڑو ان مردوں میں نادان صفت اکرم شنوان، جی چھوڑو ان نادان مردوں کو، ان نادان لوگوں کو، سخن اکرم شنوان کی حق بات سنے، ہر چھ بات جو ہونا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ۔ سپس میں مسجد الحرام برگس، مسجد الحرام پلٹے، وہ بالائے ہمن تخت سنگ، اور وہیں پتھر کے تختے پر شعار بیروزرہ تکرار کر، کل والے نعرے کو بلند کر دیا، بارے دیگر بت پرستان برسر اشریفتان، دوبارہ بت پرست ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، وہ اگر عباس نہ رسیدے وہ تو جناب عباس نہ پہنچتے، زیر مشتو لگا جانا، ان کی مٹھیاں گھوسوں اور لاتوں کے نیچے، ان کی کیا کہتے ہیں مشت یعنی گھوسے، وہ لگا جلاتے ہیں، ان کی لاتوں اور گھوسوں کے نیچے جان بھی سپورٹ، جان دے دیتے، اتنا مارا، لیکن جناب عباس پہنچ گئے۔ ان صحابی بزرگ پیغمبر کسی جز ابو ذر غفاری نبود، یہ عظیم پیغمبر کے عظیم صحابی ابو ذر غفاری کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے، پس از انکار اس کام کے بعد درمیان قوم خدرہ اپنی قوم کے درمیان گئے، وہ بے آموزش و گسترش آئین اسلام پڑھتا، اور انہوں نے آئین اسلام کو پھیلانے اور سکھایا قوم کو اپنی۔ پس از ہجرت پیغمبر اسلام بے مدینے، پیغمبر اسلام کے مدینے کی طرف ہجرت کے بعد ابو ذر ہم بے مدینے رہا، ابو ذر بھی مدینے گئے، وہ از رسول خدا سے تعالیم اسلام حمایت کرد، رسول خدا اور اسلامی تعلیمات کی حمایت کی،
ادھر ادھر پایان عمر وہ اپنی آخری عمر میں بے دستور خلیفے سے وہ تیسرے خلیفہ کے حکم سے بے سرزمین ربضے تبی شد، سرزمین ربضہ کی طرف شہر جلا وطن ہوئے، وہ ہمان جا وہیں پر در تنہائی میں چشمت جہاں فروبست، تنہائی کے عالم میں چشمت جہاں دنیا سے آنکھیں بند کر لی۔ متوجہ شدی دوستان؟ بلے اس لیے جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں رسول نے کہا تھا خدا رحمت کرے ابو ذر پہ کہ تنہا جیے تنہا مریں گے، تنہا ہی اٹھائے جائیں گے، تنہا اٹھائے جائیں گے۔ یہ ڈرتے نہیں تھے جناب ابو ذر کسی سے، لطفاً بے فعل، اسی لیے آپ کو نکال دیا گیا تھا، لطفاً بے فعل ہائے فعل جملہ ہائے زیر توجہ کنی، نیچے کچھ جملے ہیں ان کے فعل پہ نگاہ کیجئے۔ نگاہ جوان در دل ابو ذر امیدی برانگیخت، جوان کی نگاہ نے ابو ذر کے دل میں ایک امید ابھاری برانگیخت۔ خداوند پیغمبری پر ہدایت انسانہ برانگیخت، خداوند عالم نے پیغمبر کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، کھڑا کیا۔ وہ حصے احترام بے بزرگ تر در دوست خود برانگیخت، اس نے بڑوں کے لیے احترام کی حس کو اپنے دوست کے اندر ابھارا۔ مردگان در روز قیامت برائے جزائے اعمال خویش برانگیخت شوند میشوند، لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کی جزا کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ چار برانگیخت آئے ہیں، برانگیخت 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 برانگیخت۔ آیا فکر میں کنید کیا آپ سوچ رہے ہیں برانگیخت اندر ہمیں جملہ ہی بالا اوپر کے تمام جملوں میں ایک معنی میں آیا ہے؟ اس موری بارے میں آپ تحقیق کیجئے اور اگلے جلسے میں اگلی کلاس میں ان میں سے ہر ایک کے معنی آپ بیان کیجئے۔ یہاں پہ برانگیخت کے معنی ہے ان کے دل میں ایک طرح سے ایک امید کو ابھارنا، زندہ کرنا، لیکن یہاں پر برانگیختن کے معنی ہے مبعوث کرنا، بھیجنا، اور احترام کی حس، اس کے اندر بڑوں کے احترام کی حس کو پیدا کیا، بیدار کیا۔ قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یہاں پر اٹھائے جانا کے معنی میں ہے۔ وصلی اللہ علی بیشتر بدانیم، تحقیق و تفکر در دین خدا، خدا کے دین کے بارے میں سوچ اور تحقیق۔ قال امام موسیٰ بن جعفر القاظم، امام موسیٰ بن جعفر القاظم علیہ السلام نے فرمایا تفقہوا فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں تفقہ کرو، فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، اس لیے کہ فقہ جو ہے غور و فکر بصیرت کی چابی ہے، وہ تمام العبادہ اور پوری عبادت ہے، وہ سبب الی المنازل الرفیہ، بلند مقامات کی طرف وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، وہ رتب الجلیلہ فی الدین، اور بڑے دین کے اندر اور دنیا کے اندر بڑے مرتبے کا سبب ہے، وہ فضل الفقیہ علی العابد، فقیر کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے کفضل الشمس علی الکواکب، جیسے سورج کو باقی ستاروں پہ فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی فقیر کو عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ وَمَن لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ، جو کوئی اپنے دین میں تفقہ اور غور و فکر نہ کرے، لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا، تو اللہ اس کے عمل سے راضی نہیں ہوگا۔ امام ہفتم علیہ السلام حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بھی فرمایان در دین خدا تفقہ کنید، خدا کے دین میں تفقہ کیجئے، زیرہ تحقیق و تفکر سکینے منچ فاطمے تحسین فاطمے، کیونکہ تحقیق و تفکر کے لیے رسیدن میں حقیقت ہے فنان، پوشیدہ حقیقتوں تک پہنچنے کی چابی ہے، وہ کمال عبادت و بندگی، عبادت و بندگی کا کمال ہے، وہ باعث رسیدن میں جائے گا ہے بلند مقامات تک پہنچنے کا سبب، وہ مقام ہے بزرگ در دین و دنیا میں بزرگ مقامات تک پہنچنے کا باعث اور سبب ہے، وہ برتری فقیہ و دین شناس، دین کو پہچاننے والے اور فقیہ کی برتری نسبت بے عابد کی بنسبت مانند برتری خورشید نسبت بے ستارے گانا، جیسے بلے سورج کی دوسرے ستاروں کو پر جو برتری ہے اس کی طرح ہیں، جیسے اور ستاروں پہ سورج کو برتری حاصل ہے، ایسے ہی عابد کے اوپر دین شناس اور فقیہ کو برتری حاصل ہے۔ وہ خداوند از اعمال کسی کے در دین خود تحقیق و تفکر نکناد راضی نیست، اور خداوند عالم اس انسان کے اعمال سے کہ جو اپنے دین میں تحقیق و تفکر نہ کرے راضی نہیں۔ امام موسیٰ بن جعفر در ان کلام شریف خود، امام موسیٰ بن جعفر نے اپنے اس شریف کلام میں چند نقطہ مہمہ چند اہم پوائنٹ بیان کر رہے ہیں، جیسے کچھ باتیں میں یہ بر ہمیں یہ انسانہ لازم ہے، تمام انسانوں پر لازم ہے کہ در دین خدا تفکر و تحقیق کریں، خدا کے دین میں تحقیق و تفکر کریں،
دو تفقہ در دین فائدہ ہے ارزشمندی دارد دین میں تفقہ کرنے کے بہت اہمیت بہت ارزشمند یعنی قیمتی فائدے رکھتا ہے جیسے رسیدن میں حقیقت تھا حقیقت تک پہنچنا فریب ظاہر نہ خوردن ظاہر سے دھوکہ نہ کھانا وہ رسیدن میں مقام ہو وہ درجات عالی درجات اور مقام تک پہنچنا یہ فائدے ہیں تفقہ کے سے فرق بسیار زیادی بین فقی و عابد کیا پتہ لگ رہا ہے اس حدیث میں فقی اور عابد میں بہت زیادہ فرق ہے کہ دین فقط گوشہ نشین و عبادت کا میدان وہ لوگ وہ عابد جو دین سے فقط گوشہ نشینی اور عبادت سمجھتا ہے یعنی دین یعنی فقط گوشہ نشینی اور عبادت اس سے کہیں برتر ہے فقی وجود دارد وہ بہرے ان دو گروہ کا فائدہ فقی اور عابد کا برائے اجتماع و انسانہ باہم قابل مقایسے نیست انسانوں کے لیے اور معاشرے کے لیے مطلب کمپیئر کرنے جتنا نہیں ہے کیونکہ فقی کا بہت کمپیئر نہیں ہو سکتا ان سے کتنا فائدہ ہے فقی کو فقی سے عابد سے کہاں فائدہ ہے عابد اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے اور فقی معاشرے کی اصلاح کرتا ہے چار از ہمیں مہم تر سب سے اہم ان کے خداوند متعال خداوند متعال عملی راک بھی پذیرت اس عمل کو قبول کرتا ہے کہ از روح فکر و تحقیق باشد جو غور و فکر تفکر کے ساتھ ہو نہ یہ کہ انسان کورکورانے اندھا پن کہتے ہیں نا اندھی تقلید ہر دین و مذہب کسی بھی دین و مذہب کے کورکورانے و فرہنگ کسی بھی فرہنگ کو قبول کرے اندھا دھند قبول کرے اور اس کی پیروی کرے خود نہ کہ یہ نہیں خدا اس عمل کو قبول کرتا ہے جو غور و فکر کے ساتھ انجام دیا جائے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرد حتماً دوستان فردہ کتاب کار بے نویسی و متن حتماً بخانی انشاءاللہ موفق و معید باشد خیلی راحت بود نا متن خیلی راحت بود روان اور راحت بلے خدا حافظ شما دوستان وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ